پہنچایا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 میں سے کسی ایک نیک عمل کو ہم لے کر اس کی جو ہے وہ ترغیب بھی ہوتی ہے، اس کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، اس کی اہمیت بھی بیان ہوتی ہے۔ آج جو ہمارا نیک عمل ہے وہ بھی بہت اہم ہے، آئیے سنتے ہیں کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے کانوں کو گناہوں یعنی غیبت، گانے بازوں، بری اور گندی باتوں، موبائل کی میوزیکل ٹیون، کالر ٹیون وغیرہ وغیرہ سننے سے بچایا؟ نیک عمل نمبر 10، کیا آج آپ نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی مولانا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے اس نیک عمل کے حوالے سے حضور سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے کہ بھئی نگاہوں کی حفاظت کریں، تو یہ ایک بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بد نگاہی ہوتی ہے، عورت کو نہیں دیکھنا، عورت کے محاسن کو نہیں دیکھنا، پاؤں کو گناہوں کی طرف لے کر نہیں جانا، زبان سے گناہ ہوتے تو وہی غیبت نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینی۔ اب یہ کان جو ہے، کان تو اپنی جگہ پر ہیں، یعنی اس کو یوں کوئی حرکت دے کر اس سے کوئی ایسے ہاتھ سے گناہ ہے تو کوئی چوری کر لی، کوئی چیز اٹھا لی، پاؤں حرکت کرتے ہیں، اس طرف بڑھتے ہیں، زبان چلتی ہے، آنکھ اٹھتی ہے، تو کان تو اپنی جگہ پر ہے، آواز بس وہ آتی ہے۔ تو اب یہ کان کے کون سے گناہ ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، سماعت، بصارت اور دل۔ ان 3 چیزوں کا تذکرہ کر کے تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سماعت، کان، آنکھ، دل۔ دل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا نا وہ ہے کان۔ اچھا، تو کان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم خود بھی جائزہ لیں تو کان کے ذریعے یہ چیز نا دل میں داخل ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب وہ سنی سنائی بھی ہوتی ہے نا۔ صحیح۔ کسی نے آ کر کہا فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو یہ صرف ایک جملہ سننا تھا کہ وہ ہائپر ہو گیا۔ صحیح، غصہ آ جاتا ہے۔ کان کا کچھ نہ کچھ عمل تو ہوا، یعنی کان جو سنتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، جو کان سنے گا دل کا دروازہ ہے۔ صحیح۔ تھوڑا سا اگر یوں اس انداز میں بھی جائزہ لے لیں کہ ہم جو کھاتے ہیں یہ پیٹ میں گیا، صحیح، جو سنتے ہیں وہ دل میں گیا۔ وہ دل میں گیا۔ چاہیے پیٹ میں جانے والی چیز اس کا تو کوئی نہ کوئی علاج ہے۔ صحیح، دوا لے لے زیادہ گا، کھا لیا تو زیادہ کھانے کے بعد چہل قدمی کر لے گا، ایک ٹائم کا فاقہ کر لے گا، صحیح، اگلے ٹائم پہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سونے سے بھی میڈیسن وغیرہ لے لے گا، سو جائے گا، تو ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ بہتری کی صورت ہو جائے گی۔ لیکن جو کان کے رستے دل میں اترا ہے اس کا حل کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے جو ساری زندگی کے لیے بھائی کو بھائی سے دور کر دیتا ہے، دوستوں میں آپس میں تفریق کی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک جملہ تھا جو اپنا زہر گھول گیا اور وہ اس انداز میں ناکام کر کے چلا گیا کہ ساری زندگی کے لیے آپس میں ایسا افتراق والا ماحول بنا کہ یہ قریب ہی نہیں آ سکے۔ یعنی وہ دل سے وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ بات ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے، ٹھیک ہے، مل جائیں، گلے بھی مل لیں، دعوتوں میں بھی آ جائیں، لیکن وہ بات دل میں رہتی ہے۔ آپ دھاگا لیں اور دھاگا لینے کے بعد توڑ دیں۔ صحیح۔ توڑنے کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس کیفیت میں پہلے تھا نا اسی کیفیت میں دوبارہ آ جائے۔ نہیں، تو جتنی بھی باریکی کے ساتھ اس کی گرہ لگائیں گے نا تو اس پہ ہاتھ جب پھیریں گے تو وہاں آ کے کچھ نہ کچھ احساس ہوگا کہ یہاں کچھ تھا، یعنی گرے بیچ میں آ جائے گی، گرے بیچ جڑ میں تو جائے گا لیکن ایک گرے بیچ میں آ جائے گی، وہ سیدھی آئندہ نہیں کروں گا، میں پکی توبہ کرتا ہوں، کبھی یہ جملہ زبان پر آئندہ نہیں آئے گا۔
کہنے کی حد تک تو کہہ لیا، لیکن جو پہلے کہہ گیا نا وہ اپنا اثر ابھی تک چھوڑے ہوئے۔ تو کان کے متعلق سن رہے تھے، اللہ پاک نے کان بھی ایک نعمت دی ہے، اسے بھی ہمیں گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ کون کون سے ایسے، اب کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، تھوڑا سا یہ ڈیفائن کریں۔ جی، ان کانوں کے ذریعے اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت و فرما برداری والی باتیں سنیں، قرآن سنیں، صحیح، درود پاک پڑھتا ہوا کسی کو سنیں، نعت شریف سنیں، سنتوں بڑے بیانات سنیں، علماء اہل سنت کا آواز سنیں۔ اسی طرح دیگر جو اچھائی والی باتیں ہیں، بھلائی والی باتیں ہیں، نیکی والی باتیں ہیں، برائی سے منع کرنے والی باتیں ہیں، وہ سنیں۔ بہت ساری چیزیں سننے کے لیے وہ چیزیں سننے کی طرف بڑھے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی والا ہے وہ سننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جھوٹ نہ سنے، غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، گانے جھوٹ نہ یہ تھوڑی سنے، بول رہا ہے، غیبت یہ تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو کوئی کر رہا ہے۔ لیکن سنے گا تو صحیح، اچھا، تو سامنے والے کو سمجھائے گا، اس کو منع کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، صحیح، برائی سے منع کرنے کی صورت کرے گا۔ اسی طرح گانا یہ تو نہیں گا رہا، ہاں لیکن سن تو رہا ہے۔ سن رہا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ پر مسلسل جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے، صحیح، تو کیا اس پر لازمی نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ سننے سے اپنے آپ کو بچائے، سبحان اللہ، اس جگہ سے کنارہ کشی کرے اور ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے؟ جی جی جی، ہمیں جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں فرمایا گیا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں کوئی ایسی باتیں کی جا رہی ہوں گی تو وہاں تو بیٹھنے سے منع کیا گیا نا، اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جی، شیطان اگر بھولے سے بھی ایسوں کے ساتھ بیٹھا دے تو یاد آنے پر وہاں سے نکل جاؤ۔ بد مذہبیت کی باتیں نہ سنیں، گمراہی کی باتیں نہ سنیں، بے حیائی کی باتیں نہ سنیں، فحاشی کی باتیں نہ سنیں۔ اب یہ کہہ کر وہاں نہیں بیٹھ سکتا کہ میں کون سا کر رہا تھا، میں نے تو حصہ بھی نہیں لیا۔ گیا کیوں، بیٹھا کیوں؟ جیسوں کے ساتھ بیٹھے گا ان کی صحبت کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ جی 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 جی، تو یہ گانا ہے، گانا گانے والوں میں یہ شامل نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن گانا سنتا چلا جا رہا ہے، پانی لگتا ہے نا تو فصل اگتی ہے۔ صحیح، سرکار فرماتے ہیں غنا یہ دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے، اللہ پاک، تو دل میں نفاق آ گیا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہاں رکے گی؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے نا، جی، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو بچائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی محبت کا مزہ پائے گا۔ یعنی بات سننے والا بھی جو ہے بات کرنے والے کے ساتھ شامل ہے۔ غیبت سنے گا تو گناہ گار ہوگا، گانے سنے گا گناہ گار ہوگا، میوزک سنے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے گناہ گار ہوگا کہ یہ ان سب چیزوں پر راضی ہے، راضی ہے۔ ہاں، بعض موبے دار لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غیبت کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ کچھ بول نہیں منع سکتا، کر سکتا، یا آتے ہی کسی نے چھوٹتے کوئی ایسا جملہ بول دیا جو جھوٹ پر مبنی ہے، تو یہ گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ دل میں برا جانے گا، یہ دل میں برا جان رہا ہے، جہاں سمجھا سکتا ہے وہ سمجھائے گا۔ لیکن اگر یہ بھی پسند کر رہے ہیں ان چیزوں کے کہ یار کتنا زبردست آدمی ہے، دلچسپی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اور جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، اور یہ بھی اس کو شاباشی دے رہا ہے، اس کے ساتھ اس جرم میں شراکت دار کسی نہ کسی انداز سے ہو رہا ہے، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے، خود یہ سن کر مزے لے رہا ہے۔ اب آپ تو بچنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو یہ عیب ٹٹولتے ہیں، جیسے بول بول کر وہ نکالتے ہیں کہ کسی کا عیب بیان ہو جائے، کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کہیں سے تھوڑی سی اس کو جو ہے اشارہ آتا ہے کہ بھئی اس کو سب پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہوا، کیا ٹینشن ہوا، کس طرح لڑائیاں ہوئی بھائیوں میں، یہ کیسے ہوا، یعنی دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنا۔ تو اس طرح کر کر کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ حکم قرآنی ہے نا، تو میں نہ پڑھو۔ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی، جب یہ دو بیٹھتی ہیں تو بس وہ تیسرے گھر ہی کی بات کرنی ہے، چوتھے گھر ہی کی بات کرنی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو مرد بھی پیچھے نہیں ہوں گے، جی، دونوں طرف ہی کچھ نہ کچھ یہ سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کو بھی وہی حکم ہے شریعت مطہرہ کا، مردوں کو بھی وہی حکم ہے، وہ بھی بچیں یہ بھی بچیں، جی، جب بچیں بھی اور بچائیں بھی۔ اور یہ جو ٹو میں پڑھنے والا کام ہے نا، اس کے بارے میں تو بعض روایات اس طرح کی بھی ہیں کہ جو کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنے میں کے چکر میں پڑے گا نا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ گھر بیٹھے اسے ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اللہ پاک، اللہ اس کے عیب ظاہر ہو دوسروں جائیں کو گے۔ ذلیل کرنے کے لیے چلا نا، تو خود اپنا اس کا حساب کتاب اوپر نیچے نہ کہیں ہو جائے۔ ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ پڑ۔
ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے، کچھ ذکر کر لیں، کچھ اذکار کر لیں، تلاوت سن لیں، نیکی کی دعوت سن لیں، لوگوں کے عیب ٹٹولنے کا ہمارے پاس وقت ہے؟ فضول گیدرنگوں میں، گندی گیدرنگوں میں وہ کیا کیا باتیں ہوتی ہے؟ اپنے کانوں کو گناہوں سے پر کرنا، جو اپنے کانوں کو گناہوں سے پر کرتا ہے بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا۔ آخرت کی فکر نصیب کرے، اچھا سنیں، اچھا بولیں، اچھا دیکھیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ملے۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نیک عمل نمبر 10 جس میں ہے کہ کانوں کو گناہوں سے بچانا، گانے بازوں سے بچانا، غیبت اور چغلی یا بری باتوں سے بچانا۔ اگر ہم خود تو گانے باجے نہیں سنتے، لیکن اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں یا دکان پر بیٹھے ہیں اور دوسری دکان سے آواز آ رہی ہے گانوں کی یا میوزک کی، اور بس میں سفر کرتے ہوئے بس میں گانے باجے چل رہے ہیں اور اب ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو منع کریں، اور اس صورت میں اگر ہم گانے باجوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے تو کیا اس صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے؟ جتنا بچ سکتا ہے بندہ بچے، کوئی اگر اس کے بعد ایسا طریقہ ہے بچنے کا تو بچے، وہاں سے ہٹ جائے اگر یہ ممکن ہو تو۔ یا کان میں آج کل کوئی رکھنے کے بھی آتے ہیں، یہ بھی اگر، لیکن یہ پورا رکتا نہیں ہے، اس سے آواز ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے تو کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ مجبوریاں ہیں۔ ہوائی جہاز کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، ہوائی جہاز کا سفر بھی مجبوری ہے، اس میں بھی میوزک بجتا ہے، کہ آدمی بھاگ کے جائے گا مدینے۔ اب مدینے جس ہوائی جہاز میں جانا ہے وہ بھی میوزک سنا رہے ہوتے، اب کرے کیا آدمی؟ تو اب یہ کیا ہے، ایک صورت تو یہ کہ ٹیپ ریکارڈر یا اپنی مطلب موبائل میں وہ ایئر فون لگا کر آدمی نعتیں لگا لے کان میں، تو اس طرح وہ گانے کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ظاہر ہے کب تک یہ لگا کر رکھے، اور پھر اس میں یہ مشکل ہو جائے گی کہ مذہبی شخص ہے اور یہ لگا کر یوں بیٹھا ہوگا تو دیکھنے والے بولیں گے یہ مولانا گانے سن رہے ہیں، یہ لوگ عام طور پہ گانا سننے کے لیے لگاتے ہیں۔ بہرحال جتنا بچ سکتا ہے بچے، جو اگر اتنی ہمت ہے سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے۔ بعض اوقات مان جاتے ہیں ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض لوگ مان جاتے ہیں، خوف خدا والے بات ہوتے ہیں، کبھی یہ بانے بھی کرتے ہیں، ان کو خود سننا ہوتا ہے تو بولیں گے کہ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، لوگوں کو اتنی کام پڑی ہوتی ہے، ان کو اپنا سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو بولیں کنڈکٹر تو ڈرائیور بھی ڈال دے گا، میں کیا کروں، یہ آپ اس کو بولو جا کے، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے پر ٹالنا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس ہدایت عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ الکریم، امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کی ہمیں سعادت ملی۔ آئیے ہم ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد فیصل اتاری ہے اور میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو کیسے؟ اگر یہ درست نہیں تو پھر روح کی غذا کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جملہ لوگوں کی زبان پر آتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جی، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرما چکا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یاد الہی ہی دلوں کے چین کا ذریعہ ہے۔ موسیقی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیں تو ارشادات نبویہ اس چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں باجا توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ لخت جگر اور نور نظر ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو گانے کی آواز آئی نا، فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي الْأُذُنِ، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لی۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت نافع وہ تھے، تو یہ انگلیاں کانوں ہی میں ہیں اور جدھر جانا ہے ادھر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں، یا نافع هل تسمع شيئا، نافع آواز آ رہی ہے؟ تو ابتداً کچھ وقت اس طرح کا تھا کہ وہ ہاں میں جواب دیتے آواز آ رہی ہے، تو جب وہ اشارہ کیا جاتا جی آواز آ رہی ہے تو اب چلتے رہتے۔ بار بار یہ سوال کر رہے تھے، حل تسمع شیئا، نافع آواز آ رہی ہے؟
جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں اب آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور پھر بتانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو وہاں بھی کس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا، تو سرکار مجھ سے یہ پوچھتے تھے عبداللہ آواز آ رہی ہے، عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ اللہ، تو جب میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا نا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی، تو سرکار نے اپنی کانوں سے انگلیاں نکال دی۔ تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے بچنے کا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی نا، الغناء ینبت النفاق، کہ غنا اور گانا جو ہے یہ تو دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو یہ موسیقی، یہ گانا اور یہ جو اس طرح کے سلسلے ہیں، یہ ایک نہیں کئی ایک گناہوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ جی، ساز باز الگ ہوتا ہے، صحیح، اجنبی عورت یا اجنبی مرد کی آواز وہ الگ ہوتی ہے، جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ کلام الگ دلوں میں گندگی ڈالنے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے اشعار وغیرہ جو ہیں، اس کے جو اشعار یا جو اس میں جو بھی چیزیں ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں وہ جذبات کو بھڑکانے والی اور گناہوں کی طرف مائل کرنے والی، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کتنے گناہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ان میں اشعار میں کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں؟ کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کا تو اس عنوان پر پورا ایک رسالہ بھی ہے جس میں آپ نے گانوں کے کفریہ اشعار وہ تحریری صورت میں لکھ کر سمجھایا۔ اچھا، یہ جو امیر اہل سنت نے لکھا یہ تو وہ اشعار ہوں گے نا جو آپ تک پہنچے ہوں گے کسی ذریعے سے، کہ لوگ یہ گانے گا رہے ہیں، یہ گانے سنتے ہیں۔ تو صرف 35 تو نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اور بھی اس طرح کے ہوں گے کہ جو گانا گانے والا، سنانے والا پتہ نہیں کیا کیا بک جاتا ہوگا۔ اس رسالے کو بھی تو کافی ٹائم ہو گیا، اب تو اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہوگا۔ جب رسالہ لکھا گیا تھا 2008 کا رسالہ ہی ہے۔ جی، جب یہ رسالہ لکھا گیا تھا تو اس وقت بھی کوئی ایسی صورت تو نہیں تھی کہ پوری دنیا سے کوئی جمع کر لی ہو کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آ سکے، جو کسی نے بھیج دیے یا کوئی جمع ہونے کی صورت ہوئی۔ جی، تو آپ نے ماشاءاللہ الکریم بچنے کے حوالے سے بھی بتایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں میں انگلیاں داخل فرمائی، تو اس سے یہ سیکھنے کو ہمیں ملا کہ جب اس طرح کا کچھ ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلتے چلے گئے، ایسا نہیں کہ وہیں پر ہی ہے، قرآن پاک میں ہے نا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب ان کا گزر لغویات کے قریب سے ہوتا ہے نا تو یہ پروقار انداز میں وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس میں پڑھتے نہیں۔ جی جی جی، آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدری چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم کی دولت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ یعنی عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ منقول ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ پاک نور حکمت سے دلوں کو ایسے زندہ رکھتا ہے جیسے زمین کو مسلسل بارش سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ رات بھر عبادت کرنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے، اور عالم کی موت سے اسلام میں ایسا گیپ پڑتا ہے جسے اس کے نائب کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں یہ بھی ہے کہ علم کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ لوگ مر جاتے ہیں جبکہ علماء زندہ رہتے ہیں۔
حضرت زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد محترم نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اور اگر غنی ہو تو یہ تمہارا جمال ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم زمین میں اللہ پاک کا امین ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ عالم کی وفات پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے روتے ہیں۔ عالم کا چہرہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ عالم دین بہت اچھا ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع پہنچائے، اگر اس سے بے پرواہی ہو تو اپنے کو بے نیاز رکھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی علم دین حاصل کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اب آپ گونگے بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائیے کہ یہ کچھ نہ کچھ دینی کتب کا مطالعہ جاری رکھیں، کچھ نہ کچھ علم دین سیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ الکریم۔ آئیے سوال بھی ایک سنتے ہیں۔ میرا نام زین علی ہے، میں ہری پور KPK سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شادی کے موقع پر گانے باجے اور بینڈ باجے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور ایسا نہ کریں تو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور اس طرح خاندانی طور پر مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور یہ تو ماشاء اللہ زین نام بتایا انہوں نے، ہیں بھی KPK کے۔ اچھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے پٹھان بھائی جی ان کو سمجھائیں تو یہ تو شریعت پر عمل کی طرف فوری طور پر راغب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جی جی آپ کے بھی KPK کے سفر کی صورتیں رہی ہیں، تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ذمہ سمجھانا ہی ہے۔ جی قرآن پاک میں ایمان والوں کے اوصاف جہاں ذکر کیے گئے نا، تو ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقامات پر یہ ذکر کیا گیا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ایسے ملتے جلتے کلمات ذکر کیے گئے۔ کہیں یدعون الی الخیر، یہ ایمان والوں کا وصف ذکر کیا گیا، یہ بھلائی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ جی۔ اور سمجھانا یہ تو فائدہ دیتا ہے، لیکن سمجھانے والے کا انداز کیا ہے یہ بھی اثر کرتا ہے۔ جی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صحیح۔ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ حکمت کیا ہے؟ کون سی بات کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس ماحول میں لے جا کے کرنی ہے۔ صحیح۔ اور موعظہ حسنہ، اچھے انداز میں گفتگو۔ اب انہیں اگر پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ بجائے اس کے کہ موقع آنے پر موضوع چھیڑیں کہ خبردار کسی نے بینڈ باجا بجایا تو، صحیح۔ اب پتہ ہے کہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد ہمارے خاندان میں شادی آنے والی ہے، تو یہ 2 سال مل گئے نا کام کرنے کے۔ سال بعد کسی کی شادی ہونے والی ہے تو سال مل گیا۔ وہ عمروں کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے نا، کہ میری فیملی میں اب فلاں لڑکا یا فلاں ہے اس طرح کی کہ جس کا اتنے عرصے کے بعد توقع ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے عرف بھی ہوتے ہیں، 20 سال میں نکاح کر دیا، 22 سال میں نکاح کر دیا، اس سے اوپر نیچے نکاح کی مدت ہوتی ہے۔ تو جو وقت ملا نا، اس وقت میں یہ سمجھانے کا سلسلہ مسلسل کرتا رہے، تاکہ وہ وقت آنے سے پہلے سارا ماحول سازگار ہو چکا ہو۔ اب سمجھانا بھی آنا چاہیے۔ اصلاح نرمی سے ہوتی ہے، اصلاح گرمی سے نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض تو سمجھانے والے بھی جو ہے سمجھا تو نہیں پاتے، ان کی بات سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خاندان میں لڑائی ہو جائے گی۔ ہاں، لڑائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جس گھر والوں کو شریعت کا حکم بتایا جائے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا، تو اب وہ قرآن اور حدیث کی بات سن کے لڑنے کے لیے آ جائیں؟ لڑیں گے نہیں تو ہوتا مانیں گے کون بھی ہے نہیں۔ اللہ کی بات کرنے والا؟ نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ سمجھانے والا تو سمجھا کے بری ہو گیا نا۔ پھر یہ کیا بائیکاٹ کر دے، جائے نہ وہاں پر؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر نارمل گفتگو میں بھی اس طرح کی صورتیں ہوتی رہیں
کہ ہم تو ہیں شریعت کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تابع دار۔ قرآن فرما چکا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں تعلقات ہیں، وہاں اگر یہ انہی کو ذہن دینا شروع کر دے یار ہم ایسی جگہوں پہ نہیں جایا کریں گے جہاں بینڈ باجا ہوگا، صحیح، تو اس کو اپنے ساتھ یوں اس کام میں شریک کریں نا کہ ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ ایسے گھر میں نہیں جائیں گے جہاں بینڈ باجا ہوگا، تو ساتھ ساتھ ذہن بنتا چلا جائے گا نا جی کہ یار یہ تو میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے، میں نے بھی ارادہ کیا ہوا، میں کیسے اس کو دعوت دوں۔ صحیح، تو جن سے زیادہ خدشہ ان کو زیادہ پیار اور محبت سے سمجھانے کی صورت کریں، تو ایسی صورت کی جا سکتی ہے جہاں یہ مسلسل ذہن دینے کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہے، آدمی جیسے ماحول میں ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص نے شروع سے ماحول گانے باجوں والا پایا ہے، بینڈ باجوں والا پایا ہے، پھر شادیاں ہو رہی ہے تو وہ فنکشن دیکھ رہا ہے، ناچ دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے بڑے بھی اس میں انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کیا تھا تو چچا نے کیا تھا تو تایا کا ہوا تھا تو سب کا اسی طرح چل رہا تھا، تو اس کو یہ چیز بری لگتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز بری ہے۔ تو جب ماحول اچھا ہوتا ہے، جیسے ہم بھی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو یہ ساری چیزیں پتہ چلی کہ تو گناہ کے کام ہے، رب کی نافرمانی کے کام ہے، اس پہ تو نحوستیں اترتی ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ آ کر رو رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ گھر نہیں چل رہا، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے، بات طلاق تک پہنچ گئی، طلاق بھی دے دی گئی، بچے جو ہے وہ در بدر ہو گئے اور اتنی آزمائش پہ پڑ گئے، تو کیا یہ وہی نحوست نہیں تھی جو رب کی نافرمانی کی تھی کہ گانے بجائے تھے، ناچ ہوئے تھے اور یہ سب ہوا تھا؟ تو دعوت اسلامی کے ماحول کی بڑی برکت ہے، صحبت اچھی اپنا ہے۔ خود بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں۔ دعوت اسلامی والے فنکشن نہیں کرتے، ناچ گانے نہیں ہوتے، بینڈ باجے نہیں بجتے، بلکہ نعت خوانی ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے اور کچھ لوگ ساتھ تھے، قریب گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی عبادت میں۔ تو احباب نے کہا کہ حضور ذرا آپ سمجھائیں جا کر، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ باہر گئے تو ایک کتا تھا بالکل لاغر سا، پتلا دبلا سا، ان بزرگ پر بھونکنے لگا، وہ شدت سے بھونکنے لگا۔ یہ واپس آ گئے، واپس آئے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر گئے۔ اب جب گئے تو وہ کتا بھونک نہیں رہا، دم ہلا رہا ہے، پاؤں پر لوٹ رہا ہے۔ پھر اب اس گھر پر گئے تو اس نوجوان نے توبہ بھی کی، پھر اب دوبارہ آ گئے تو کہا کہ حضور یہ کیا؟ پہلے گئے تو کتا بڑا بھونک رہا تھا اور شدت سے بھونک رہا تھا، دوسری مرتبہ آپ گئے تو وہ دم ہلا رہا ہے، پاؤں پر لوٹ رہا ہے۔ تو کہا میں بھی پریشان ہو گیا، جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ کتا ایسا بھونک رہا ہے، میں واپس آیا، میں غور کرنے لگا وجہ کیا ہے، تو مجھے یہ وجہ سمجھ آئی کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو ذکر اللہ نہیں کر رہا تھا، پھر میں ذکر اللہ کرتے ہوئے گیا تو کتا دم ہلانے لگا، پاؤں پر لوٹنے لگا۔ تو یہ ذکر اللہ کی نیکی کی برکت ہے، نیکی کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہے، پریشانیاں ٹلتی ہے، غم ٹلتے ہیں، بلکہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں غافلوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نحوستیں اترتی ہے۔ تو آج نیت کر لیں کہ ہمیں بینڈ باجے نہیں بجانے، کوئی بھی معاملہ ہو، رب کی نافرمانی تو کرنی ہی نہیں ہے نا، نعت خوانی کرنی ہے انشاءاللہ، حمد ہوگی، اللہ پاک کا ذکر ہوگا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوگی، سنت و برا بیان ہوگا، تو کیسی برکتیں ہوگی۔ ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں، اخلاق سوار ہے۔ نیک عمل نمبر 10، کانوں کو گناہوں سے بچانا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں کل اولئک کان عنہ مسئولا کے تحت کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور یا بیکار باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دوسری نعمتوں کی طرح کان بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کو گناہوں والے کاموں سے بچائیں۔ نبی مکرم رسول مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ندا کی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعت کو لہو و لعب، باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے، کہ آج میں ان کو اپنی حمد و ثنا سناؤں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ جس طرح ان گناہوں سے بچنے کے انعامات ہیں، اسی طرح ان سے توبہ نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، باجا بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں، تو جس نے دنیا میں گانے باجے سنے وہ جنت میں خوش کرنے والی آواز کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز خوش الہانی میں 900 مزامیر، یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی کی آواز کے برابر ہوں گی۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس دن وہ اپنی آواز سنائیں گے، لہذا اس خوش کن آواز کے لیے اس دنیاوی آواز کو سننا ترک کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، برے کاموں سے خود کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ پاک علم و عمل والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے ایک اور سوال سنتے ہیں۔ میرا نام میران علی ہے، ضلع منصیرہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خود گانے باجے نہ سنتا ہو لیکن پڑوسیوں کے گھر سے آواز آتی ہو، منع کرنے کی صورت میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی یہ بھی ہے۔ منع کرنے کی صورت میں واقعی اگر لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ویسے وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے یار لڑائی نہ ہو جائے، جبکہ سمجھانے کے لیے جائیں تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، پیار اور محبت کے ساتھ اگر سمجھانے کی صورت ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں ذکر کیا گیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ برائی ہوتا دیکھو تو کیا کرو، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، 3 درجے اس حدیث شریف میں ذکر کیے گئے۔ تم میں سے کوئی برائی ہوتا دیکھے نا تو قوت بازو سے اس کو روک دے۔ یہ تو حکمرانوں کا منصب علماء نے ذکر فرمایا، یعنی حکمران یہ کام کریں گے، حکمران یہ کام کریں گے، انتظامیہ کے ذمہ ہے کہ برائی کو عوام نہیں روک سکے گی۔ صحیح۔ انتظامیہ یا حکمران وہ قوت بازو سے روکیں۔ صحیح۔ اس کے بعد اگلا درجہ ذکر کیا گیا ہے کہ فبلسانہ، یہ نہیں ہو سکتا نا تو اپنی زبان کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ ہے، علماء سمجھائیں، مبلغین سمجھائیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، سمجھائیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد اگلا ذکر کیا گیا ہے فبقلبہ، یہ بھی نہ ہو سکے نا تو دل میں برائی کو برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ جو ہے نا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اچھا، دل میں برائی کو برا جاننا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں، کوئی ایک ایسا سلسلہ تو شاید ہم نہیں کر سکیں گے کہ اس میں سروے کر کے ہم بیان کر دیں کہ جناب اتنے فیصد وہ ہیں جو برائی کو دل سے برا جانتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنی اپنی کیفیت تو دیکھ سکتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ایک بہت بڑی تعداد اس طرح کی ہوگی کہ جو برائی کو دل سے برا جاننے والی کیٹیگری میں بھی شاید نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے۔ برائی کو دل سے اگر برا جانے گا نا تو وہ دل کڑتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، یار پتہ نہیں لوگ کب باز آئیں گے، پتہ نہیں کب تک یہ گناہ کریں گے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو ایسی کیفیت والا جب سمجھانے کے لیے نکلے گا، بار بار گانے کی آواز آتی ہے تو اب یہ جلا ہوا ہوگا نا اندر سے، اب یہ جس کڑن کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ان کو جا کر سمجھائے گا اور دعوت دے گا، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ اگر منع کر دیں تو اپنے گھر رہے، میں اپنے گھر رہوں گا، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، تو یہ جملے سن کر ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے، میں تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا، میں تو رب کی نافرمانی سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی نا اور سامنے والا بھی دیکھے گا تو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دل نرم ہو جائے گا اور وہ بات ماننے کی طرف آئے گا۔ یہ سوچ ہوگی، اور ایسا نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے اس کو ہی جلا دے جا کر اور جھگڑا ہو جائے، فتنہ ہو جائے، یہ چیز نہ ہو، یعنی شفقت سے، محبت سے، پیار سے، اور پھر ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہار نہیں مانتے،
آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تھے تو کہیں سے قریب سے گانوں کی اور موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے دروازے بند کر دیے, کھڑکیاں بند کر دی, آپ فرماتے پھر بھی آواز آ رہی تھی, تو کہا میں ایک روم کے اندر چلا گیا, اس روم کا دروازہ بھی بند کر دیا, آواز ایسی تھی کہ پھر بھی آ رہی تھی, تو آپ نے روئی کان میں ڈال دی, فوم کے وہ ٹکڑے جو ہے وہ آپ نے کان میں ڈال دیے. میڈیکل اسٹورز وغیرہ سے جو ہے یہ ایئر برڈز کے نام سے جو ہے آپ کہیں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے, یہ کانوں میں رکھے جاتے ہیں اور جو ہے بیرونی آواز سے جو ہے وہ آدمی بچ سکتا ہے. جب ایسی کہیں صورت ہے کہ رات کو وہ سو رہا ہے, گھر میں جا رہا ہے اور باہر سے اس طرح گانوں کی میوزک کی آوازیں آ رہی ہے تو اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے. اور شعبہ اصلاح اعمال نے اس پر پہلے کوشش بھی کی تھی اور اس طرح کے جو ہے وہ خرید کر رکھے بھی تھے, تقسیم بھی کرتے تھے اور ترغیب وغیرہ بھی دلاتے تھے, تو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے. ایک سوال میں رکن شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے جو بچوں کو جو ہے وہ رو رہے ہیں تو ان کو موبائل دے دیا, کھلونوں میں میوزک, پنگوڑوں میں میوزک, جوتوں میں میوزک, ہر جگہ میوزک ہی میوزک ہے. بچوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا نا اس عمر میں, ننھی عمر میں, صحیح, اب اسے کیا اچھا کیا برا اس کی تو تمیز ہی نہیں ہے. تربیت ہو رہی ہے, پنگوڑے وغیرہ کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں, یا اس سے بھی چھوٹی عمر میں بھی کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کو پکڑا دی جاتی ہیں. بچوں کے نام پر کھلونے جو آتے ہیں اس میں بعض اوقات میوزک وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بچے کی تربیت جو آپ نے ذکر فرمایا وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان آوازوں کا اثر اپنے گھر میں بھی تو پڑے گا. اللہ اللہ اللہ. تو ان چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی صورت کرنی چاہیے. ایک نبوی دعا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ سے یہ دعا نکلی. یہ دعا اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے اور ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والے بنیں. عام طور پر ہم اگر اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں نا تو ہماری دعائیں امور دنیا کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں. ویزا لگ جائے, پاسپورٹ مل جائے, کاروبار چمک جائے, یا اس طرح کی دعائیں ہی عموماً ہوتی ہیں. امور آخرت سے متعلقہ دعائیں عام طور پر ہماری زبان پہ کم آتی ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں بری عادتوں, برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ ہمارے آقا کے لبھائے مبارکہ پر دعا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کرے کہ یہ دعا ہم بھی یاد کر لیں, اللہ کرے کہ ہم اس کو دیکھیں, لکھیں, یاد کریں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اگر یہ دعا عربی میں یاد نہیں ہوتی تو آپ اپنی زبان میں کر لیجئے, اور بالکل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائے. دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ نیک اعمال, ہے نا. اس کو روز بھریں گے تو ہماری توجہ اس طرف جائے گی کہ ہمیں کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے. موبائل میں بھی میوزیکل ٹیون نہیں ڈالنی, کہیں آواز آ رہی ہو تو اس سے ہمیں بچنا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. اتنے پیارے نیک اعمال ہے, بس اس کو اپنا لیجیے, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے. انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی سنور جائے گی. اگلے سلسلے میں ایک اور نیک اعمال لے کر ہم حاضر ہوں گے. دیکھنا مت بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ